ناظرین 4-5 مختلف خبریں ہیں جو آج آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہیں۔ شہریار آفریدی صاحب اس میں شامل ہیں جی، ان کو بلا لیا گیا ہے۔ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید صاحب بھی اس کے اندر شامل ہیں۔ 6 جون کو صبح 11 بجے ان کو ویریفیکیشن کے لیے بلا لیا گیا ہے کہ ڈاکٹر موید پیرزادہ صاحب نے ایک خبر شیئر کی، یہ دیکھے بغیر کہ خود تو چیک کر لیں کہ بھائی ایسا کچھ ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا۔ ایک اور خبر جو ہے وہ کور کمانڈر پشاور کے حوالے سے آئی ہے اور بڑی دیر کے بعد جنرل فیض جو ہیں وہ نظر آئے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ سب سے پہلے آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا۔ ناظرین 4-5 مختلف خبریں ہیں جو آج آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہیں اور یہ آج کی بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹس ہیں جو آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں۔ ایک تو فرح خان عرف فرح گوگی، ان کے ملازمین کو جناب نیب نے بلایا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم آپ سے ذرا کچھ ان کے جو کاروباری معاملات ہیں اس کی تفصیلات جاننا چاہتے ہیں۔ تو فرح خان صاحبہ کے جو ملازمین ہیں ان کی جانب سے اظہر صدیق ایڈوکیٹ جو ہیں انہوں نے ایک جواب جمع کروایا ہے اور اس جواب میں نیب کے دائرہ اختیار کے اوپر سوال کیا گیا ہے کہ جی آپ کا دائرہ اختیار نہیں آتا کہ آپ جو ہے وہ فرح خان سے اس قسم کے سوالات کریں، کیونکہ ان کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ پبلک آفس ہولڈرز جو ہیں ان سے تو آپ یہ سوال کر سکتے ہیں، لیکن فرح خان جو ہیں وہ ایک پرائیویٹ سٹیزن ہے اور آپ کا دائرہ اختیار یہاں تک نہیں آتا۔ اب یہ دیکھتے ہیں کہ معاملہ جو ہے وہ کس حد تک آگے جاتا ہے، لیکن نیب نے اس سلسلے میں تھوڑی سی ہلجل جو ہے وہ اب دکھائی ہے۔ یہ جو فرح خان صاحبہ کا جو معاملہ ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ فرح خان صاحبہ کا معاملہ جو ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے یا عثمان بزدار صاحب کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے، تو اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر مزید کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ تو ایک تو یہ خبر تھی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا۔ دوسرا، عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کے دیگر رہنماؤں نے آج وکلا کنونشن سے پشاور کے اندر خطاب کیا۔ باقی تو عمران خان صاحب کی جو گفتگو تھی تو وہ تو کافی ایسی باتیں تھیں جو آلریڈی وہ کر چکے تھے، there was nothing new in it۔ میں بار بار کہتا ہوں کہ اس پہ عمران خان صاحب کو بلیم بھی نہیں کرنا چاہیے، ظاہری بات ہے اب آپ کے پاس نئی چیز کیا ہے جس کے اوپر آپ بات کریں گے، وہ تو کافی حد تک ریپیٹیو باتیں تھیں، لیکن دو جو رہنما ہیں انہوں نے بڑی کنٹروورشل قسم کی باتیں کی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، جس پہ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ ایک تو جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہیں محمود خان صاحب، انہوں نے بڑی ایک شاکنگ قسم کی بات کی۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ جو کچھ ہوا ہے، اب اگر یہ سب کچھ ہوا ہمارے ساتھ تو پھر میں صوبے کی جو فورس ہے وہ بھی اپنے ساتھ میں لے کے جاؤں گا اور پھر وہ بھی اپنا کام دکھائے گی۔ اب اندازہ نہیں آپ کو اس بات کا کہ یہ کتنی سیریس بات ہے، یہ پاکستان کے لیے کتنی سیریس بات ہے، کیونکہ اس سے پہلے بھی اس بات کے اوپر اعتراض کیا گیا تھا کہ جب یہ احتجاج ہو رہا تھا، میں پہلے بھی اپنے ایک ویلاگ کے اندر یہ بات کر چکا ہوں کہ پہلے بھی یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ جو احتجاج ہو رہا ہے یہ اس کے اندر محمود خان صاحب اسلام آباد کی طرف آ رہے ہیں اور اس طرح کا یہ احتجاج کر رہے ہیں، تو ایک وزیر اعلیٰ کو جو ہے وہ ایک ملک کے وزیر اعظم کے خلاف اس قسم کا احتجاج نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے جو افیکٹس ہیں، اس کے جو آپٹکس ہیں وہ بہت خراب گزرتے ہیں، لیکن وہ اس پہ کیا ہوا ہے کہ اس پہ ایک قدم اور آگے محمود خان صاحب نے لے لیا ہے اور یہ انہوں نے کہا کہ جی میں صوبے کی فورس بھی جو ہے وہ ساتھ لگاؤں گا۔ اب صوبے کی فورس ساتھ لگانے کا کیا مطلب ہے اس بات کا؟ مطلب آپ کے پاس صوبے کے پاس یہ جو قانون نافذ کرنے کا جو سارا نظام ہوتا ہے وہ صوبے کے انڈر ہوتا ہے، تو کیا آپ اپنی فورسز کو اس کے لیے استعمال کریں گے؟ تو یہ بڑی ڈینجرس قسم کی بات ہے جو محمود خان صاحب نے کہی ہے۔ اس سے بہت غلط افیکٹ جاتا ہے کہ پاکستان کی فیڈریشن کے حوالے سے جو ہے وہ ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ وہ کس قسم کی زبان استعمال کر رہا ہے۔ اچھا، میں محمود خان صاحب کے بارے میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ میں یہ جانتا ہوں کہ یہ بات جو ہے نا یہ تخلیق ان کے دماغ کی ہو نہیں سکتی۔ یہ اگر ان کو کسی نے کہا ہوگا تو یہ اوپر، اور ظاہری بات ہے ان کے اوپر کون ہے؟ عمران خان صاحب ہیں۔ یہ اس قسم کی سوچ جو ہے نا یہ وہاں سے نیچے آ رہی ہے۔ ان کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ آپ جب ایک صوبے سے نکل کے احتجاج کرتے کرتے دوسرے صوبے میں آئیں اور اس کے بعد اپنی فورس کو بھی استعمال کرنے کی بات کریں تو یہ کس قسم کے آپٹکس جاتے ہیں، اس کا کس قسم کا امیج جاتا ہے۔ محمود خان صاحب کو میرے خیال میں اس بات کا آئیڈیا ہی نہیں ہے۔ یہ ایک چیف منسٹر کو اس قسم کی بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ البتہ اب کیا جا سکتا ہے۔ دوسرا، کچھ ایسی ہی ملتی جلتی گفتگو جو ہے وہ فواد چودھری صاحب نے بھی کی کہ جی آپ ہم لوگوں کو دیوار سے لگائیں گے اور اگر آپ دیوار سے لگائیں گے تو پھر جو ہے وہ ملیٹنٹ ونگز کی جو بات ہوتی ہے پھر وہ بھی ہو سکتا ہے۔ اب یہ جو ملیٹنٹ ونگز والی بات تھی، یہ میں نے آپ کو کل بھی میں نے اس کے اوپر ویلاگ کیا تھا کہ جناب یہ جو چند صحافی ان کے پاس گئے تھے ان میں سے
چند نے اس قسم کی بیوقوفوں والی بات جو ہے وہ عمران خان صاحب کو کی. وہ تو شکر ہے عمران خان صاحب نے اس کے اوپر نہ کر دی کہ جی ایسا کچھ نہیں ہونا چاہیے. لیکن فواد چودھری صاحب نے یہ بات کہہ دی کہ جناب وہ پھر یہ بھی ہو سکتا ہے, پھر ہم یہ بھی کر سکتے ہیں. اور ایسی ہی بات جو ہے وہ شہباز گل صاحب نے آج جب وہ کورٹ میں پیش ہوئے تھے تو باہر میڈیا کے سامنے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ جی پھر آپ کیا لاہور کے اندر, پنجاب کے اندر ایم بنانا چاہتے ہیں؟ یہ کس قسم کی گفتگو؟ یہ بیسکلی اصل جو وجہ ہے نا, جو مجھے یہ فیل ہوتا ہے جو کچھ بھی ہو رہا ہے, یہ بیسکلی ٹیمپریچر کو بڑھانے کی ایک کوشش ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے, اگر کسی کے دماغ کے اندر یہ بات ہے کہ آپ خیبر پختونخوا کے لوگوں کو جو ہے وہ خدا نہ خواستہ کوئی پاکستان کے خلاف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا اس قسم کے جذبات ابھارنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو ایسا جناب نہیں ہوگا. خیبر پختونخوا کے لوگ جو ہیں وہ ایک پکے اور سچے پاکستانی ہیں, اور وہ آپ کی اس قسم کی جو گندی سیاست ہے نا اس کا حصہ نہیں بنیں گے. آپ نے اگر اس قسم کا انتشار پھیلانے کی کوشش کی تو پھر الٹیمیٹلی یہ ذہن میں رکھیے گا کہ الطاف حسین کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا وہ آپ ہمیشہ یہ اپنے دماغ کے اندر نا اس کو سیو کر کے رکھیے گا کہ وہ پھر پاکستان کی سیاست سے باہر ہو گیا تھا. تو یہی بات, یہ اس قسم کی گفتگو اگر کسی بلوچ نے کی ہوتی یا کسی اندرون سندھ سے تعلق رکھنے والے شخص نے کی ہوتی نا, تو پھر آپ دیکھتے کہ ایک دم پورا سسٹم کس طرح حرکت میں آتا. لیکن عمران خان صاحب کو یا ان کے چاہنے والوں کو جو ہے نا اس قسم کی باتیں کرنے کی پوری اجازت ملتی ہے. اور اس کے بعد کورٹ کی جانب سے جب ان کو اس کے باوجود لیوریجز دی جاتی ہیں, جب وہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. اب آپ صرف اس بات سے اندازہ لگائیے, جب آپ نے اس قسم کی بات کی بھی ہو, ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ نے اور فواد چودھری صاحب نے اور شہباز گل صاحب نے جس قسم کی گفتگو کی ہو, اس کے بعد اگر آپ کے خلاف جو ہے وہ سیکیورٹی کی فورسز استعمال نہ کی جائیں تو پھر کیا ہو؟ پھر ظاہری بات ہے آپ خود ان کو جواز پیش کرتے ہیں کہ جی آپ کے ساتھ یہی ہونا چاہیے. اور اس کے بعد پھر سپریم کورٹ بھی جو ہے وہ جب آپ کو لیوریج دے دے تو وہاں پہ بھی لوگ پھر سوال اٹھاتے ہیں کہ جناب یہ گفتگو تو سنیں, آپ ان کی کیا کر رہے ہیں. شیخ رشید صاحب نے اس سے پہلے جب یہ 25 تاریخ کو جو کچھ ہوا تھا اس سے پہلے انہوں نے کہا تھا جی خونی مارچ ہوگا. تو جناب آپ خونی مارچوں کی جب بات کریں گے تو پھر اس کے بعد ریاکشن بھی دیکھیں, پھر آگے سے ریاکشن جو ہے وہ اس طرح کا آتا ہے. اس کے علاوہ ایک اور خبر جناب وہ یہ ہے کہ اب کروشل ٹائم آ گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے لیے, اور اس سے پہلے جو ہے وہ اب کوئی نہ کوئی آپ کو فیصلے کرنے پڑیں گے. معاملہ ہے وہ جو انہوں نے استعفے جمع کرائے تھے قومی اسمبلی کے اندر, آئین اور قانون یہ کہتا ہے کہ آپ کو اس کی تصدیق کروانی پڑتی ہے. آپ تصدیق کروائیں اس کی کہ یہ استعفیٰ آپ نے دیا ہے. تصدیق انہوں نے کوئی نہیں کروائی تھی, بس انہوں نے کہہ دیا استعفیٰ جمع کراتا ہے. اب اس کے بعد ہوا کیا ہے کہ اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف صاحب نے یہ لسٹیں نکالی ہیں, یہ آپ کے سامنے ہیں, اور ان لوگوں کو کہہ دیا جناب کہ ہم فیز وائز جو ہیں یہ سارے ریزگنیشنز جو ہیں ان کو ویریفائی کریں گے. 6 جون کو صبح 11 بجے ان کو ویریفیکیشن کے لیے بلا لیا گیا ہے. یہ جو لسٹیں آپ دیکھ رہے ہیں سب کو نہیں بلایا گیا, فیز وائز بلایا گیا ہے. جو بڑے نام ہیں اس کے اندر وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. شہریار افریدی صاحب اس میں شامل ہیں جی, ان کو بلا لیا گیا ہے. علی نواز اوان صاحب اس کے اندر شامل ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل اسد عمر صاحب اس کے اندر شامل ہیں. خسرو بختیار صاحب اس میں شامل ہیں. شندانہ گلزار صاحبہ اس میں شامل ہیں. عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید صاحب بھی اس کے اندر شامل ہیں. ریاض فتیانہ صاحب بھی جناب اس کے اندر شامل ہیں. اب ان سب کو کہہ دیا گیا کہ آپ آئیں. اب اس ساری چیز کے بعد اطلاعات آ رہی ہیں کہ جیو نے ایکچولی اس کو رپورٹ کیا کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو ہے وہ اس وقت یہ گفتگو چل رہی ہے اور ڈسکشنز کی جا رہی ہیں کہ یہ جو استعفوں والا معاملہ ہے نا اس پہ ذرا واپسی کر لی جائے. کیونکہ اگر تو سوا سال جو ہے وہ اگر اسمبلیاں کہیں نہیں جا رہی اور اسمبلیاں تحلیل نہیں ہو رہی تو سوا سال جو ہے وہ اسمبلیوں سے باہر بیٹھنے کا کوئی سینس نہیں بنتا. اگر تو یہ سوچ ہے, البتہ فواد چودھری صاحب نے اس خبر کو ڈینائی کیا, یہ ان کی ٹویٹ بھی آپ کے سامنے ہے جس میں انہوں نے کہا کہ نہیں جی ایسی کوئی بات نہیں ہے اور جیو کی خبر یہ غلط ہے. لیکن میرا خیال میں کہ اگر ایسی سوچ پائی جاتی ہے پاکستان تحریک انصاف کے اندر تو ایک بڑی مثبت سوچ ہے. میرا خیال میں استعفے دینے کا معاملہ جو تھا وہ پہلے دن سے ہی غلط فیصلہ تھا اور ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. آپ اسمبلی میں رہ کے ایک ٹف اپوزیشن کا کردار ادا کریں, اس حکومت کو ٹف ٹائم دیں, آپ وہاں سے اے ٹائم اکٹھا کریں, ان کے لیے مشکلات پیدا کریں. جس طرح عمران خان صاحب خود کہا کرتے تھے نا میں نے بولنے نہیں دیں دے, تو ان کے ساتھ بھی آپ بالکل یہی کریں. ان کو بالکل ٹف ٹائم دیں. مہنگائی کے معاملے پہ, پٹرول کی قیمت بڑھانے کے اوپر, IMF کے حوالے سے ان کو ہر صورت ٹف ٹائم ملنا چاہیے. اور آپ کی جگہ, آپ کا ڈومین, آپ کا پلیٹ فارم وہ اسمبلیاں ہیں. اسمبلیوں کے اندر کھڑے ہوں اینڈ دین گیو دیم اے ٹف ٹائم, آئینی دائرہ کار میں رہتے ہوئے. وہ حرکت نہیں جو قاسم سوری صاحب نے کی تھی, خدا کے لیے اس چیزوں کو, ایسی باتوں کو جو ہے پروموٹ مت کریں. آئینی دائرے کے اندر رہیں اینڈ بی اگریسو اوور دیئر. دس از واٹ آئی بلیو. اس کے علاوہ ایک اور خبر جناب, احمد قریشی صاحب
یہ احمد قریشی صاحب کون ہے جی؟ احمد قریشی صاحب وہی ہیں وہ جو پاکستان کے اندر پاکستان کے حوالے سے ایک 2 نمبر قسم کی ایک NGO بنی ہوئی ہے امریکہ کے اندر، ان کے ساتھ مل کے یہ جو اسرائیل کا دورہ کر کے آئے ہیں۔ آج خبر یہ آئی ہے کہ جی PTV سے ان کو فارغ کر دیا گیا ہے، حکومت پاکستان نے ان کو وہاں سے فارغ کر دیا ہے، اور کیونکہ اس کی وجہ سے کافی رولا رپا اور امبیرسمنٹ ہوئی ہے۔ اچھا، احمد قریشی صاحب جو ہے نا، یہ پہلے بھی ایک اسرائیلی TV کو انٹرویو دے چکے ہیں، میں نے بہت پہلے ایک ویلاگ اس کے اوپر میں نے کیا تھا، اور میں نے احمد قریشی صاحب کے حوالے سے میں نے آپ کو اس کے اندر میں نے بتایا تھا کہ ان کے چند کلپس سوشل میڈیا کے اوپر موجود ہیں جس میں یہ خود ایکچولی بتا رہے ہیں کہ اسرائیل جب پاکستان کے اوپر کارگل کے دوران جو حملہ ہوا تھا، بھارت کی جانب سے جو اٹیک کیا گیا تھا، اس میں اسرائیلی فورسز بھی ملوث تھی۔ یہ خود احمد قریشی صاحب نے یہ انفارمیشن شیئر کی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ یہ خود بھی اس قسم کی باتیں بتا چکے ہیں کہ پاکستان کے خلاف سرویلنس کے حوالے سے اور سپائنگ کے حوالے سے اور پاکستان مخالف جتنے بھی اب تک کام ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ بھارت کا جو میزائل پروگرام ہے اس کے اندر بھی اسرائیل ملوث ہے۔ یہ خود یہ انفارمیشن یہ شیئر کرتے رہے، لیکن اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ NGO کا اب پتہ نہیں مفت کا ٹور تھا، یہ کیا چکر تھا، یہ اس چکر میں جو ہے ان کے ساتھ اسرائیل پہنچ گئے، اور کہ جی پاکستان اور اسرائیل کے تعلقات بڑے اچھے ہونے چاہیے اینڈ آل دیٹ، انہوں نے اس قسم کی حرکت کی۔ اب یہ کس کے ایجنڈے کے اوپر کام کر رہے ہیں، یہ کس کی اجازت سے گئے ہیں، یہ میرے خیال میں ڈھونڈنے کی ضرورت ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ صرف ان کو فارغ کرنے سے معاملہ حل نہیں ہوتا، ان سے پوری طرح پوچھ گچھ ہونی چاہیے، ان سے پوچھا جانا چاہیے جناب آپ کس کی اجازت سے گئے تھے باہر، اور کس طرح آپ نے پاکستان کی نمائندگی کرنے کی وہاں پہ کوشش کی۔ آپ پاکستان کے نمائندے نہیں ہیں، آپ پاکستان کو اسرائیل میں ریپرزینٹ نہیں کر سکتے، بیکاز آپ کے پاس کسی قسم کا کوئی پورٹ فولیو نہیں ہے۔ اور بائی دا وے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ ایک زمانے میں ایکسپریس ٹیلی ویژن کے اوپر کام کرتے تھے، اور یہ وہاں سے بھی نکالے گئے تھے، یہ وہاں سے بھی فارغ ہوئے تھے، کیونکہ انہوں نے ایک دفعہ بڑا ہی کوئی کنٹروورشل قسم کا پروگرام کیا تھا جس کی وجہ سے ایکسپریس کی انتظامیہ جو ہے اس کو کافی پرابلمز ہو گئی تھیں، جس کی وجہ سے وہاں پہ بھی فائر ہوئے تھے۔ اس سے پہلے یہ نیو ٹیلی ویژن کے اندر بھی کام کر چکے ہیں، اس سے پہلے اور بھی 1-2 چینلز کے اوپر انہوں نے کام کیا ہوا ہے، تو ایکسپریس سے بھی یہ فائر ہوئے تھے، آج یہ PTV سے بھی فائر ہو گئے ہیں۔ تو لیکن میرے خیال میں معاملہ یہاں نہیں رکنا چاہیے، بیکاز ہی ہیز آئی بلیو براٹ اے لاٹ آف امبیرسمنٹ، اور اس ملک کو بلا وجہ ایک کنٹروورسی انہوں نے کھڑی کرنے کی کوشش کی ہے جس کا کوئی سر پیر نہیں بنتا۔ اس کے علاوہ ایک اور خبر جناب وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر موہت پیرزادہ صاحب نے ایک خبر شیئر کی۔ خبر کیا ہے یہ آپ کے سامنے ہے کہ جی بلاول بھٹو ایکچولی فرینکلی اسپیکنگ یہ ان کی بیسکلی یہ ویب سائٹ ہے، ان کی ویب سائٹ نے ایکچولی یہ خبر دی تھی، یہ ڈاکٹر موہت پیرزادہ کی یہ ویب سائٹ ہے، گلوبل ولیج اسپیس، یہ ان کی ویب سائٹ ہے۔ اس کے اوپر یہ خبر دی گئی جی ڈیڈ پاکستانی اسٹوڈنٹس ان USA ریفیوز لیکچرز بائی بلاول بھٹو، اور اس کے بعد آگے چل کے کہتے ہیں جی کولمبیا یونیورسٹی سے جو ہے وہ جب بلاول بھٹو صاحب ابھی امریکہ کے دورے کے اوپر تھے تو وہاں پہ ان لوگوں نے جو ہے وہ رابطہ کیا، اور انہوں نے کوٹ کیا ہے شندانہ گلزار صاحبہ کو، اور انہوں نے بیسکلی شندانہ گلزار صاحبہ کی یہ ٹویٹس بھی سامنے ہیں۔ انہوں نے بیسکلی لکھا فرام اے پرسن ان اے سینسٹیو پوسٹ بلاول بھٹو ٹیم ہیڈ کانٹیکٹڈ پاکستانی اسٹوڈنٹس ایٹ کولمبیا یونیورسٹی نیو یارک ٹو ارینج اے لیکچر بائی ہم ڈیورنگ the recent US visit. The student refused. The team then contacted Pakistani students at New York University and they also refused. As a last resort, the team asked the general student body at Cornell, New York to arrange a lecture. The general student body contacted the Pakistani students and they convinced them to refuse as well. As a last resort, the team asked the general student body at Cornell, New York to arrange a lecture. The general student body contacted the PK students and they convinced them to refuse as well. In desperation, the consulate tried to arrange a meeting with Pakistani leaders, businessmen and academics, yours truly included. Other than PPP party workers, everyone else refused. اور اس کے بعد imported government نامنظور۔ اس کے اوپر جناب انہوں نے ان کو کوٹ کرتے ہوئے یہ پوری خبر ڈال دی، یہ پوری کی پوری خبر اس طرح ڈال دی کہ جناب یہ سارا کچھ ہوا ہے، اور انہوں نے جناب وہ ریفیوز کر دیا صرف اس لیے کہ شندانہ گلزار صاحبہ جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہیں۔ اس کے بعد ڈاکٹر موہت پیرزادہ نے ٹویٹ کیا، اور انہوں نے ٹویٹ کیا کہ جی اسٹوڈنٹس آف کولمبیا یونیورسٹی آر وائز، دے نو مور اباؤٹ پاکستان اینڈ انٹرنیشنل ریلیشنز دین بلاول زرداری. Only thing he needs to explain is that if he could terminate his long march at D-Chowk, March 22 in the IK government, then why cannot Imran Khan in Zardari government? So basically اپنی ویب سائٹ کے اوپر خبر بھی ڈال دی اور اس کے بعد انہوں نے ٹویٹ بھی کر دی. اب یہ دیکھے بغیر کہ خود تو چیک کر لیں کہ بھائی ایسا کچھ ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا، واقعی کچھ ہوا ہے یا نہیں. اور اس کے بعد کیا ہوا کہ یہ جناب آرگنائزیشن آف پاکستانی اسٹوڈنٹس کولمبیا یونیورسٹی، یہ فیس بک ان کا اکاؤنٹ ہے، انہوں نے ایکچولی ایک اسٹیٹمنٹ جاری کی اور یہ اسٹیٹمنٹ آپ کے سامنے ہے. ان ریسپانس ٹو ریومرز آف ریفیوزنگ بلاولز وزٹ
We, the organization of Pakistani students at Columbia University, have not received any interest from Bhutto to speak to the organization of Pakistani students, and nor have we extended an invite to him. So the news of any refusal is false. For any further questions and media inquiries, please feel free to email us. और उसके बाद इन्होंने अपना email address दिया हुआ है. So basically इनकी खबर जो है वो गलत थी, और ख़बर जो है वो गलत होने के बाद जो है वो अभी तक इसका कोई अपॉलॉजी भी नहीं आई कि जनाब ये ख़बर जो है वो इस तरह छापी गई. एनीवेज़, अब क्या किया जा सकता है, ज़ाहिर बात है सोशल मीडिया है, आपकी जो मर्ज़ी आप जिस मर्ज़ी किस्म की खबर देते हैं. अच्छा जी, इसके अलावा एक और ख़बर जो है वो कोर कमांडर पेशावर के हवाले से आई है, जनरल फैज़ के हवाले से. कोर कमांडर पेशावर जनरल फैज़ ने जो है वो 43 जो शोहदा हैं उनके जो लवाहिकीन हैं उनको उन्होंने तमगा बसालत और इसके साथ साथ 2 ऑफिसर्स को सितारा इम्तियाज़ और 15 ऑफिसर्स को तमगा इम्तियाज़ मिलिट्री जो है उसकी एक तकरीब हुई है. और बड़ी देर के बाद जनरल फैज़ जो हैं वो किसी तकरीब के अंदर नज़र आए हैं. अब जनरल फैज़ आप जानते हैं कि हालिया दिनों के अंदर जो है, हालिया हफ्तों में काफ़ी उनका नाम जो है वो बार बार लिया जाता रहा. तो मेरा ख़्याल में एक तो ये जो भी आप वीडियो इस वक्त स्क्रीन पे देख रहे हैं ये ISPR की जानिब से रिलीज़ की गई है, और मेरा ख़्याल में ये सिग्नलिंग एक बहुत अच्छी सिग्नलिंग इस हवाले से है कि जनाब इदारा जो है वो अपने लोगों में से किसी के हवाले से किसी को अलग नहीं समझता, और आम जो रूटीन की जो तकरीबात होती हैं उसके अंदर जिसका जो काम है वो उसी तरह ही करता रहेगा, और इदारे के अंदर बिला वजह डिस्ट्रीब्यूशंस पैदा करने की कोशिश ना की जाए. ये ऑप्टिक्स के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट बात है. तो इसलिए ISPR की जानिब से ये जो वीडियो है इसमें जनरल फैज़ के लिए नज़र भी आ रहे हैं, अपनी जो ड्यूटीज़ हैं उसको सरअंजाम भी वो उसी तरह ही दे रहे हैं. अगले वीलॉग में दोबारा मुलाकात होगी. अल्लाह हाफ़िज़.